ہمیں اندازہ بھی ہوا ہے کہ محمد قاسم عبد الکریم صاحب نے فرمایا کہ اللہ پاک کو انہوں نے دیکھا ہے خواب میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے تو ایسا کہنے والا لہٰذا کافر ہو جاتا تو ایسا کہنے والا لہٰذا کافر ہو جاتا تو ایسا کہنے والا لہٰذا کافر ہو. مفتی صاحب قاسم بن عبد الکریم کے چیلے یہ کہتے ہیں کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے لہٰذا تم معذرت کرو. آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ معذرت کریں. آپ نے کہا کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے تعجب کی بات ہے، یہی تو رونا ہے ان کے سامنے کہ تم دجالی ٹولہ ہو. لوگوں میں اب تمہاری جو بیس خراب نہیں ہوئی، صرف تھوڑا کچھ بھی نہیں رہ گیا. تسی کنے چلاک تے کنے ہوشیار ہو یار. تسی میں تے انہوں سوالات دیتے نا کہ انہوں سوالوں دے جواب دو. انہوں سوالوں دے جوابات نہیں دیتے تو جڑا میرا موقف ہی نہیں ہے تسی میرے تو سٹ دیتا ہے کہ دیکھو جی یہ فلانے شیخ بھی جی ہے کہہ رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے. تسی دسو کہ میں لوگوں کی کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار خواب میں ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ بتائیں. ممکن ہے. ممکن ہے. یہی ایک اختلافات میں سے ایک اختلاف یہی ہے مرزا جیلمی کے خلاف کہ وہ خاص کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ خواب میں رسول اللہ کو اللہ کا دیدار ہوا، کسی اور کو نہیں ہو سکتا. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. ہمارے امام ہمارے مرشد حضرت سیدنا با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بڑے محدثین کرام نے فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے. یہ تو ہمارا موقف ہے. جو یہ ہمارے خلاف جو ہے نا وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی فلاں نے بھی یہ کہہ دیا، فلاں نے بھی یہ کہہ دیا. یار عجیب ٹولہ ہے کہ ان میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں یا جان بوجھ کر دجل کر رہے ہیں. جڑی چیز دے اتے ساڈا اعتراض ہی نہیں، جنہ اتے اعتراض ہونے دا جواب کوئی نہیں دندے. دل ہے یا نہیں؟ جنہ چیزاں تے ہمارا اعتراض نہیں ہے اس کے بارے میں کہتے دیکھو جی ثابت کرتا. جی کی ثابت کرتا تسی جناب؟ ایک چیز دسو مینوں جہدے اتے میں کیا ہے کہ رؤیت باری تعالی خواب میں ناممکن ہے. اگر میرا کوئی جملہ سناؤ گی تو پھر اس پر اعتراض کرو گے نا. آپ سے بات کرنی ہے، آپ لوگوں کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہے. آپ لوگوں سے ہماری دشمنی کیا ہے کہ ہم حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کر رہے ہیں اور آپ جناب کس کا دفاع کر رہے ہیں؟ اس کو خلافت مل جائے گی، پاکستان کا سربراہ بن جائے گا وہ، پھر یہاں سے چل کر وہ مکے جائے گا، پھر وہ بھاگ جائے گا، کہے گا نہیں میں مہدی نہیں ہوں. سبحان اللہ. وہ سارے ٹائٹلاں تے لکھیا جا رہا ہے امام مہدی. جس ڈائز دے اتنے تقریر کرتا ہے اس ڈائز دے اتنے ویڈیو بنا دیا کوئی سیٹنگ کیتی ہے ایسی یا وہ اتنے لکھیا ہے امام مہدی. میں کیسے بھی اندر کو لوگ جاندے ہیں تو کی کرن جاندے ہیں کہ یہ امام مہدی ہے یا کہ انہوں کچھ اور سمجھ کے جاندے ہیں اندر پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تسی جاندے ہو تھوڑا دعویٰ ہے یا کوئی امام مہدی ہے، تسی او دے واسطے کام کر رہے ہو، دے مخالفت وچ کام کر رہے ہو. یار جڑیاں میرے اعتراضات ہیں نا خدا دیو بندیو او کہ کوئی لیا کے نا سامنے تے کہو جی دیکھو مفتی عامر صاحب نے اے کیا ہے تے اسی مسئلے کے خلاف ہاں، اسی قرآن تے حدیث تو ثابت کر رہے. سمجھا رہی ہے؟ اس واسطے مہربانی. حضرت سیدنا با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا دیدار ہوا. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ دیدار ہوا ہے. ہمارے امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 مرتبہ کتابوں میں موجود ہے، ہم پڑھاتے ہیں. یار کی کرتے ہو تسی؟ ایک جگہ ہوتے کی لکھیا سی انہوں نے کہ جھوٹا الزام لگانے سے باز آ جاؤ. کمال ہے. میں کیوں جھوٹا الزام لگاما کسی ہوتے پہ؟ وہ الزامات اتنے زیادہ نہ سیدھے لگاندے کوئی نہیں. وہ الزام نہیں ہے، حقیقت ہے. جو برائیاں تم میں موجود ہیں یہ 10 سوال میں پائے سن تے 10 سوالوں دے تمہیں جواب نہیں آئے. چلو یار 50 سوالوں دے جواب دے چھڑ دے یار تسی. یار وہ دتا کچھ بھی نہیں ہے. جڑا میں نہیں کیا، جڑا میرا دعویٰ ہی نہیں ہے وہ میری طرف منسوب کر کے لوگوں کو دکھانا چاہتے دیکھو جی اسی مفتی عامر کے خلاف مثلا کہ جڑے اے جی بیٹھ کے تے اسی جڑا نمبر کے تقریر کی تھی. واہ سبحان اللہ. خدا دا خوف کرو، غور و فکر کرو. کہندے نا جی جس مسند دے ہوتے جس مقام دے ہوتے نا انہوں چاہیے تحقیق کر کے تے پھر گل اگے پھیلانا، جھوٹی گل نہ پھیلانا. ٹھیک ہے جی. یہ میرے اتنے اعتراض کر رہے ہیں کدے تے تحقیق کرنی ہے؟ تھوڑے مادی اتنے تحقیق کرنی ہے، اندے اتنے تحقیق کرا پھر میں گل کرا. واہ سبحان اللہ.
جتنے سوالات میں نے پوچھے تھے، اگر آپ لوگوں میں علمی جرات ہے اور آپ کے امام مہدی آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہیں، ان کا سامنے رکھ کے چہرہ پھر میرے سوالوں کا جواب دو۔ یہ کہا ہے، سنو، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ آ رہا ہے یا اللہ کے ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی آ رہے ہیں، پھر دونوں جا رہے ہیں۔ اے میرے رب دی شان ہے بال کر رہے تسی، یہ تے میرا اعتراض ہے۔ نہ تونوں کوئی ہوش ہے، نہ توڑے مسن کے ہو، ماشاءاللہ پیر صاحب نو کوئی ہوش ہے۔ وہ میرا اعتراض تے جواب دو نا، کیوں ادھر ادھر دیا لاندے ہو، کیوں دجل کر دیو، کیوں فراڈ کر دیو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت کے خلاف تیرو دشمنی ہے، علماء کے خلاف کیوں دشمن بنے ہو؟ کدے کسی لقب تو پکار دیو، کدے تسی یہ کہندے ہو کہ جی قاسم تو پہلے انہوں محمد نظر نہیں آیا لہذا لعنت ہوئے نہ تے، کیا یا نہیں؟ کسے ویڈیو دوتے بھی علماء تے لعنت پائی ہے یا نہیں؟ میں سوال کی تاسی اور کر رہے ہیں، چل ہون کر رہے ہیں، دے جواب ہے دا۔ کنی مرتبہ توڑیاں تقریراں وچوں میں دسا کہ تسی کہہ رہے ہو قاسم بھائی محمد قاسم بھائی تو تسی کہہ نہیں رہے، لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہو جو مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے ان سے لوگ کہیں گے محمد بھائی، مہدی بھائی۔ میں لعنت پاواں توڑے دے؟ نہیں، سجدہ نہیں، خدا دا خوف کرو۔ اور کنی مرتبہ میں تینوں گن کے دسی جاواں یا تہاڈے سامنے تہاڈیاں ویڈیو سناواں؟ میں تے چاہتا ہی نہیں تہاڈے منوساں دے نال میں گل کراں کہ میں امت نوں اویئرنیس دے رہے ہیں کہ خدا دی ذات کولوں ڈرو۔ اے لوگاں نوں دکھا رہا میں، اے سنا رہا کہ دیکھو کنج تے لوگ آ گئے نے، تسی الٹا کوئی گل پھڑ کے جڑی میں نہیں کہی وہ میرا الزام بنا لیندے ہو تے جی جھوٹا الزام نہ لگاؤ جی۔ پھر تسی پیچھے کیا جی ساڈی کی ضرورت ہے جی اسی انکار کریے کہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے؟ میں پھر تینوں 3 مرتبہ سنایا، پھر اگے بھی 3 مرتبہ سنایا۔ یہ تیرے الفاظ نے یا تیرے نال جڑے بیٹھے نے وجاہت سمجھا رہی ہے؟ ہم تو اس کو جنت کا پتھر سمجھتے تھے یا سمجھتے ہو؟ میری ویڈیو تو بعد سارے سمجھتے ہو۔ کچھ غور کی ہے کہ توڑے 2 نمبر امام مہدی نے کی کیا سی اللہ دے عرش دے بارے تسی اگے کی کیا سی؟ پھر تسی دلائل دیتے سن کہ ہور چیزاں بھی جنت دیاں ہیں نا دنیا ہوتے، انہوں کیوں نہیں رسول اللہ نے چومیا؟ ایک کس چیز دی دلیل سی؟ اس چیز دی دلیل سی کہ حجر اسود اللہ دے عرش دا پتھر ہے، تے دوسری چیز جڑی ریاض الجنہ ہے وہ جنت دا ٹکڑا ہے، انہوں نہیں رسول اللہ نے چومیا۔ پھر مقام ابراہیم نو نہیں چومیا، نہ لوگ چوم دینا، تے حجر اسود نو کیوں چوم دینا؟ اس واسطے تسی ثابت ہی یہ کر رہے ہو کہ انہوں اپنے دعوے دی خبر نہیں آگی، وہ کیسے مدعی ہو تسی، اور تنہوں دعوے دی خبر نہیں آگی، توڑا دعویٰ کی ہے؟ اگر اپنے دعوے دی خبر نہیں ہے تو جڑے دوسرا کسی دا دعویٰ وہ تو غور کر لو نا، میرا دعویٰ کی ہے تو تسی جناب الٹا میرے تے الزام لائی جان دے ہو، پھر نالے لوگوں نے دسنا چاہتے دیکھو جی ان پیر صاحب دے خلاف الزام لگایا سی۔ سمجھا رہی ہے؟ وہ ساڈا بھائی موقف نہیں ہے گا کہ رؤیت باری تعالیٰ خواب میں ناممکن ہے۔ ہمارا یہ الزام ہے تمہارے اوپر کہ جس طرح تم اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، خوابوں میں ایسے اللہ آیا ایسے گیا، اور یہ کفر ہے اللہ کا آنا اس انداز سے جیسے تمہارا مہدی بیان کرتا ہے، اور پھر یہ کہنا مجھے اللہ نے کہا قاسم جب تب تم شرک اور اس کی اقسام سے بات نہیں آؤ گے میری مدد نہیں آئے گی۔ ہاں جی، وہ دے وجہ توڑا مہدی چڑھا وہ بھی مشرک ڈکلیئر ہو رہے ہیں، خود اپنے آپ مشرک کہی جا رہے ہیں۔ خدا دا خوف کرو، میرے سوالوں دے جواب دو نا، دو سوالوں دے جواب۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے جو وہ کہتا ہے کہ میری خواب میں آ کے اللہ ایسا ایسے کہہ رہا ہے، اور میں کہہ رہا یا اللہ میرے کو شریعت نہیں چلیا جاندہ، میں تو نماز نہیں پڑھی جاندی، اے میرے واسطے مشکل ہے، استغفر اللہ۔ میں داڑھی دے بارے سوال کرنا تسی جواب کوئی نہیں دندے۔ ہاں جی، میں کہنا علماء اکرام کو اس بارے فتویٰ لگا کے لے آؤ جو کہہ رہے ہیں
ਟੈਟੋ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਵੋ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਤੋਬਾ ही नहीं हैगी, अस्तगफिरुल्लाह। तस्वीर खिंचा ली है तो शिरक हो गया। ये फतवा लगाओ, साबित करो। अगर कोई बंदा अपनी तस्वीर खिंचवाता है, लटकवा भी देता है, तो वो कहता है कि ये मेरी तस्वीर है, इसको मैं रब नहीं समझता, ना इसकी पूजा करता हूं। फिर वो कह रहा है बार बार आपका फेक इमाम महदी कह रहा है कि जैसे इमरान खान ने सजदा किया, शिरक सीधा। अभी मैंने आपकी वीडियो सुनी है, मेरे खिलाफ जो बनाई है। आपने कहा कि हम किसी को कुफर का फतवा लगाना हमारा मकसद नहीं था। थोड़ा मकसद की है उम्मत को काफिर बनाना, अगर बना सकते हो तो। नाले तो हर वीडियो दे एंड तो तकरीबन कहना वही कलिमा जेड़े मोहम्मद कासिम कहता है बार बार कि शिरक और उसकी अकसाम मैंने बुखारी शरीफ से साबित किया था। मजमूई तौर पर रसूलुल्लाह की उम्मत न शिरक पर रही है, ना रहेगी। तुसी कहंदे हो जी असी कुफर दा फतवा नहीं लगाते, तो और किस चीज का लगा रहे हो साहब? ओए कुफर दा ही ते लगा रहे हो ना, इस तो वड्डा फतवा शिरक दा लगा रहे हो। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਕੰਨੋਂ ਸੱਜੋਂ ਖੱਬੋਂ ਪਸਲੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਗਿੱਟੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਐ ਲੋ ਜੀ ਐ ਮੁਫਤੀ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦਵੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਨਾ। ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਵਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਆਂਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਫਤਵੇ ਜੇ ਦੱਸੋ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? जो दाढ़ी मुंडा है, मुंडवाता है, वो कारे हराम करता है। तो तुझे कहोगे लो जी इंज किया, मैं नहीं किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस से जो फतवा लिखा गया है वो फतवा पढ़ के सुनाऊंगा। तो तुसी मरोगे, फिर तुसी चीखा निकलनियां फिर तोड़ियां। समझा रही है? मैं इस वास्ते कह रहा मैनू ना छेड़ो, सीधे हो जाओ सीधे। कुरान और हदीस को मजाक ना बनाओ और ख्वाबों की दुनिया में जाकर मादी ना बनो। जो हकीकत में मादी बनकर आना है उसको सलाम करो। समझा रही है? आपकी सीरत पर हमला ना करो, आपकी सूरत पर भी हमला ना करो। तुम तो हाथ से भी आगे बढ़ गए हो। जब तुम्हारे करतूते लोगों के सामने वाजे करने लगे तुम कहते हो जी ऐ भी लफ्ज क्या जी, ऐ भी लफ्ज क्या जी। ए मनसब से खड़े हो के ऐ नहीं सी कहना चाहिए ते तुसी इमाम मादी उते हमला करो, सरकार दी हदीसां ते हमला करो, कुरान के मफहूम नु बदलो, ओदे पीछे नमाज पढ़ो और जेड़ा कारी ही कोई नहीं। मुफ्ती साहब आपसे सवाल ये है कि दज्जाल का मतलब क्या है? हाँ, दज्जाल का मतलब की है दजल करने वाला। इहदा मादा दजल है। क्या है? दाल जीम लाम दजल इसका मतलब है खलत मलत करना, चीज़ों नु उधरों कट के ते उधर मिलाना। समझ? झूठ नू इंज बयान करना, सलाहियत दे नाल बयान करना कि लोग कहन कि यार सच्ची गल कर रहे हो यार, एहदे विच भी विचार च कोई चीज़ नज़र आती है यार, एवें तेन बेचारा तो पा रहा। समझा रहे? इल्तिबास डालना, धोखा देना है, किज़ब बयानी करके मनवाने की कोशिश करना कि यही सच है। जैसे मसीह दज्जाल है, झूठा मसीह, तो जो सच्चा मसीह आएगा फिर भाग जाएगा नहीं हो। ठीक है? तो ये दजल देता है लोगों को। हम कहते हैं खुदा के बंदे बनो, बाज आ जाओ, क्या रखा है तुमने इस बात में, ये सानू दस दवो। जिहदी ख्वाब दे विच रोज़ रब आंदा है या महीने बाद रब आंदा है, चलो, या 2 महीने बाद, फिर ये ना कहना जी इन क्या ते कासिम साहब ने नहीं किया, चलो ठीक है जी। जदों भी आंदा है जनाब कि रोज़ आंदा है या किदों आंदा सानू नहीं पता। इन्हां दे बकौल मैनू ये दसो कि वो जेड़ा आंदा है उनके कोलों पूछे ना कि मैं तेरा मादी हाँ। जेड़ा आंदा ना ख्वाब दे अंदर उन्होंने कहे कि मैं तेरा मादी हाँ, तो ये पाकिस्तान की जिहड़ी हुकूमत है ना मेरे हाथ में किदों आएगी तो ये खिलाफत विच कन्वर्ट हो जाएगी, जमहूरीयत टुट जाएगी, तो पाकिस्तान वाले सारे इस जनाब की इत्तबा करनगे। ठीक है? तो ओदी कोई डेट वगैरह कोई इशारा तो दे दो ना। एवें लोग बेचारे मसन के उड़ीका रखन जी, पता नहीं मसन के वो 60 साल का हो जाए। ठीक है जी? फिर कहे जी हूँ मैं मां मेहंदी बनना जी, या फर्ज किया
فرض کیتا کہ وہ ویسے ہی اس دنیا تو چلا گیا بیچارہ شخص, ٹھیک ہے, پھر یہ تسی دس دو لوگوں کو یہ دس دو جو تسی کہتے ہو کہ کنفرم ہو جائے گا ان قریب تسی پچھتاؤ گے, تہاڈا واپس آنا مشکل ہو جائے گا, تسی کہو گے اوئے اس وقت اسی کیوں نہیں کیتا, اس ویلے لوگوں کو کیوں دھوکھا دیتا اسی. یار خدا دے واسطے کوئی ڈیٹ تے دے دو نا. اسی تو ڈیٹ دیتی ہوئی ہے جو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتی ہوئی ہے. مہدی دیاں نشانیاں نے جدوں پوریاں ہو جان گی تشویش ہوگی. یار امام مہدی کے آنے کی نشانیاں پوری ہو گئی, دیکھو کس کا اولیاء امام مہدی سے ملتا ہے, کس کا اٹھنا بیٹھنا ہنسنا مسکرانا سیرت کس کی امام مہدی سے ملتی ہے. عبادت کا طریقہ, رونا, ہائے 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 داڑھی مبارک گنی, دیکھو تلاش کرو. سر پر امامہ سونا کس نے باندھا ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لخت جگر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق جس کی شکل و صورت ہے اور سیرت بھی ہے. مغالطہ جڑا پاندے نا مغالطہ دندے نا کہ جی صورت رسول اللہ جیسی نہیں ہوئے گی, نہیں غلط ہو تسی, او غلط ہو تسی. حضور دا نور تے حضور اللہ علیہ السلام دے نال آپ دی صورت نہ ہوئے. محدثین کرام نے تصریح بیان کی ہے کہ مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پر نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کا عکس نہیں ہوگا, یعنی مکمل طور پر جس طرح امام حسن تھے, امام حسین تھے رضی اللہ تعالی عنہما, ٹھیک ہے, اس طرح ہو بہو عکس مصطفیٰ نقشہ مصطفیٰ. علماء کرام فرماتے ہیں ایسے نہیں, اور یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کی شکل مبارک حضور علیہ السلام کی مشابہ تھوڑی بھی نہیں ہوگی, ہوگی, کامل تشبیہ نہیں ہوگی, لیکن سیرت مبارک میں کامل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشبیہ ہوگی. لہذا ایدا جواب دو نا, ایدا جواب ایک ہی فتویٰ, چلو خود تسی لکھ لو قرآن تے حدیث دا وہ ہوئے انج. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو تصویر تو منع جو فرمایا سی, منع فرمایا سی, اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے منع فرمایا تھے آپ علیہ تحیت والسلام نے نعوذ باللہ عائشہ صدیقہ نو فرمایا سی کہ تو مشرکہ ہو گئی ہیں, غصے دا اظہار فرمایا سی, اے فرمایا سی کہ اتنے رحمت فرشتے نہیں آتے. تو جس چیز نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرمان اتنے حرام ہوندی ہے. وہ شرک ایسی ہوگی, وہ شرک دے معنی ہی نہیں تینوں آتا. اور شرک دا معنی یاد کر کے مینوں سناؤ, یا آؤ میں تینوں پڑھاواں شرک دا معنی کی ہے. اوے ہر گل نو شرک شرک ہو گئی, شرک ہو گئی, شرک ہو گئی. تم نجدی فتنے کو پھر پھیلانا چاہتے ہو, پاکستان کے اندر نہیں پھیلا سکو گے. سمجھا, ہم تمہاری نبض کو جانتے ہیں, صرف دنیا کو آپ ابھی نہیں بتا رہے. سمجھا رہی ہے فاحش خان صاحب, ہم جانتے ہیں, آپ لوگ ہمیں نہیں جانتے. لہذا اس فتنے کو دیکھو, دیکھو اگر آپ نہیں جانتے اس فتنے کو, جس فتنے کے آپ سرکردہ ممبر اور آگے آگے پھیلانے والے ہیں, تو خدا کے لیے غور کریں, فکر کریں, اللہ سے معافی مانگیں, ابھی ابھی اس فتنے سے باہر نکلے. سمجھے, جو سوالات میں نے پوچھے تھے نا وہ بتاؤ. اللہ کے ساتھ مل کے نبی بھی آ رہے ہیں اور اللہ بھی آ رہا ہے. اللہ کہہ رہا کہ انہاں وچوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کیڑا بچہ پسند ہے, انتخاب کر, چون. تے مہدی صاحب نے چون لیا, ٹھیک ہے جی. پھر وہ کہندے رہے جی اللہ تے اللہ دے رسول پھر چلے بھی گئے. آپ لوگوں کو ابھی تک آپ لوگوں نے اس جملے کی نزاکت کو یا اس کے خطرات پر آپ نے توجہ ہی نہیں ڈالی, کیونکہ آپ کی سوچیں ختم ہو چکی ہیں, فطرت سلیمہ سے آپ نکل چکے ہیں. اگر واپس آنا چاہتے ہو تو توبہ کرو. پتہ ہی نہیں آپ لوگوں کو میں کیا سنا رہا ہوں اور آپ مجھے کیا جواب دے رہے ہیں. پچھلی ویڈیو میں نے آپ کا جواب دیا تھا کہ خدا را جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس کا جواب دو. جو میرا موقف ہی نہیں ہے اس پر لوگوں کو نہ برانگیختہ کرو, لوگوں کو یہ نہ کرو دیکھو جی ہم نے اس کا جواب دے دیا بس. اور آپ لوگوں کو میں کیا کہہ سکتا ہوں, خدا کے لیے اپنی حفاظت کرو, اپنے ایمان دی حفاظت کرو, کلمہ شریف پھر پڑھو تو توبہ کرو. یا اللہ سانو ایسے فتنے تو بچا جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ دی تشریف آوری تو پہلے آنے نے. ٹھیک ہے, میں تینوں دس چھڑیا سی کہ حالی بڑی دور ہے, صدیاں دور نہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تسی سانو دسو نا کہ اینی تاریخ ترسن کے جی حکومتیں دے ہاتھ آ جائے گی. مدینہ شریف دے امام نو بھی کدوں خواب آنا جی کہ محمد قاسم بن عبد الکریم دے ہاتھ سب کچھ دعا دو پاکستان دے آرمی سٹاف کو. ٹھیک ہے, پھر چیف آف آرمی سٹاف نو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن کے کہن گے کہ محمد قاسم بن عبد الکریم دے ہاتھ تمہیں بیعت کر
ٹھیک ہے جی. تے حکومت جیڑی ساری اینو دے دے تے اے خلافت وچ کنورٹ کر دے گا. پھر ایتھوں سرکار چل کے نا تے پھر جانے اپنی ہیلپ واسطے اپنی حکومت واسطے اپنی بیعت واسطے خود ہی ایتھوں لشکر لے کے جان گے. اور لشکر اوہی ذی شان لشکر ہوئے گا جدی نبی پاک علیہ السلام نے خبر دیتی ہے. تے جدوں اگے جا کے لوگ دی بیعت ہون لگن گے نا خانہ کعبہ تے بھج جائے گا سچا ہون واسطے کہ نہیں جو مہدی نے کیا سی نا میں اونج ہی کرنا ہے. اور کی ڈرامے بازی کر رہے ہو تسی یار, سارے لوگوں اے سین دکھا رہے ہو ڈرامیاں دے. لوگ بڑے سمجھدار ہوئے ہوئے نے. کمنٹس پڑھو جڑے لوگوں نے میرے جڑا نا ویڈیو تے کیتے ہوئے نے تہاڈے بارے, لوگ سمجھ گئے نے, لوگوں کو پتہ چل گیا ہے. پھر ایک کہانی ذرا مینوں بھی سنانا دوبارہ پھر, ٹھیک ہے, شارٹ سنانا کہ کیویں جناب پاکستان دا جڑا تختہ الٹ جائے گا, انقلاب خونی آئے گا, یا ویسے سارے دے حوالے کر دیں گے, چیف جسٹس بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا, سمجھے. پھر خلاف اینو خلیفہ مان لین گے ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. پھر داڑھی منڈا یہ تو جائے گا پھر خانے کعبے, اوتھے داڑھی آ جائے گی, پھر پگڑی بن لے گا. پھر لوگ کہیں گے حضرت جی سانو بیعت کرو, تو یہ تو بھج جائے گا, کہے گا نہیں میں مہندی نہیں ہے گا. پھر انہوں زبردستی لیا جائے گا. یہ ہون ہی انکار نہیں کر رہا, تسی جناب کہہ رہے کہ مہندی اوریجنل ہے یہ ہے. یہ نہیں تہاڈیاں لتاں بھنن رہا, چاہیے تو یہ کہ مطلب کہ سوٹا پھڑے تہاڈیاں لتاں بھن دے. اوکے خبردار, میں تو مہندی ہے ہی نہیں. مہدی کو پہچانو, مہدی کو پہچانو, وہ بڑی شان والے ہیں, اللہ رب العزت کے محبوب بندے ہیں. اللہ رب العزت سے توفیق مانگتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام کی اتباع, فرم برداری, اطاعت اور ان کی محبت عطا فرمائے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد کی محبت عطا فرمائے.